نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی تراویح میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران مکمل کی گئی۔ سورہ آل عمران کا تھوڑا سا حصہ کل کی تراویح میں ہوا تھا، آج سورہ آل عمران مکمل ہوئی۔ پاروں کی ترتیب سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 4 پارے ہو گئے۔ سورہ آل عمران یہ قرآن کریم کی طویل ترین سورتوں میں سے ہے، اور سورۃ البقرہ کے بعد یہ سورت آتی ہے۔ اس کے اندر 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد 60 عیسائیوں پر مشتمل تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس وفد میں 3 مشہور اشخاص تھے، 3 مشہور لوگ تھے۔ ایک عبد المسیح عاقب نام کا شخص تھا جو اس لشکر کا امیر تھا۔ ایک ایہم السید ایک شخص تھا جو بہت سمجھدار سمجھا جاتا تھا، اور ایک ابو حارثہ ابن علقمہ جو پہلے عرب مشرک تھا، بعد میں عیسائی بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یا تو خدا ہیں، یا وہ خدا کے بیٹے ہیں، یا وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ صورت عطا فرمائی گئی، اور اس صورت میں عیسائیت کے حوالے سے ساری تفصیلات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا دی گئی۔ اس صورت کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، لیکن قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے اور وہ کچھ عرصہ تک اللہ کے حکم سے زندہ رہیں گے، پھر وہ اپنی طبعی موت انتقال فرمائیں گے۔ تو جو شخص جس پہ خود موت آنی ہے تو وہ دوسروں کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے، وہ دوسروں کو کیسے زندگی دے سکتا ہے؟ تو شروع میں ہی توحید کا بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید مقبول ہے، ایک اللہ کی بندگی مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک اللہ کی بندگی کرنا پسند ہے، اور جو ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ دین مقبول نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا میں تشریف آوری کی تفصیل بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک آدمی تھے عمران۔ ان صاحب عمران کی اہلیہ نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ جو وہ اولاد مجھے عطا فرمائیں گے تو اس اولاد کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت عمران کی اہلیہ کا خیال تو یہ تھا کہ شاید اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن بیٹے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اگرچہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے چونکہ نظر مانی ہے اس وجہ سے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر رہی ہوں، اس کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا،
اور حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا، انتہائی نیک خاتون تھی، اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اس زمانے میں پیغمبر تھے، حضرت مریم کے خالو تھے۔ یہ طے ہوا، کچھ تفصیلات کے بعد یہ طے ہوا کہ حضرت مریم کی تربیت اور ان کی پرورش وہ حضرت زکریا علیہ السلام کریں گے جو ان کے خالو ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک کمرے کا انتظام کیا تھا کہ جس میں وہ رہتی تھی، اپنی عبادت وغیرہ کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے حال احوال معلوم کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایسے پھل رکھے ہوئے ہیں کہ جو اس علاقے میں بھی نہیں پائے جاتے اور اس موسم میں بھی وہ پھل نہیں ملتے۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے بہت تسلی سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی اس کرامت سے بہت متاثر ہوئے، اور چونکہ اس وقت تک ان کی اپنی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت مریم انتہائی پاک باز اور نیک خاتون تھی۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، اور جبریل نے ان کے سامنے اچانک آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گی۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ بھئی میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور پھر بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، انہوں نے ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہے۔ اور پھر جب یہودیوں نے ان کی دشمنی میں ان کو شہید کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ایک امتی کے حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کریں گے، ایک عرصے تک رہیں گے، اور پھر جب اللہ کو منظور ہوگا تو پھر ان کی وفات ہوگی۔ یہ عیسائیت کا ایک یعنی مختصر جائزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے پیدا ہوئے۔ اس وفد نے یہ اعتراض کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا تو وہ پیدا کیسے ہوئے، پھر باپ کے بغیر کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت آدم علیہ السلام جیسی مثال ہے ان کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہنا چاہیے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا کہنے کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور تاریخی روایات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
آسمانوں پر چلے جانے کے بعد تقریباً 300 سال تک یہ کفری عقائد، یہ تین خداؤں کا عقیدہ، یہ کفارے کا عقیدہ، یہ عیسائیت کے اندر موجود نہیں تھا۔ 300 سال کے بعد ایک پادری نے یہ عقائد ایجاد کیے اور پھر لوگوں کے اوپر ان کو مسلط کیا گیا، اور پھر لوگوں کو ان عقائد کے ماننے پر مجبور کیا گیا، حکومتی سرپرستی حاصل ہوئی، اور اس وجہ سے یہ عقائد لوگوں کے اندر عام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف فرما تھے تو اس زمانے میں بھی عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا، وہ اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانتے تھے۔ اور ایک طبقہ یہ بھی تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا قائل تھا، وہ یہ اس کا قائل نہیں تھا کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے۔ بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں عیسائیت کے حوالے سے کافی تفصیلات بتائی ہیں اور ایک بات سمجھائی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ رب العزت کے ہاں فقط اسلام ہی ہے، اسلام ہی اللہ کے ہاں دین ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو سونپ دینا، اپنے آپ کے حوالے کر دینا۔ اسلام کو بھی اس وجہ سے اسلام کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو ہمتن ایک اللہ کے سپرد کر دینے اور اس کے احکام کے سامنے گردن ڈال دینے کا اقرار کرتا ہے۔ گویا اسلام اللہ تعالی کے سامنے اپنی گردن جھکانے کا دوسرا نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان سب نے اسی دین کی دعوت دی، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنی گردن جھکانے کے لیے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعوت بہت اعلیٰ پیمانے پر دی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے وہ تعلیمات گزشتہ انبیاء کی تعلیمات پر بھی مشتمل تھی، اور اس میں اور بھی اضافی چیزیں موجود تھی جو گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کے اندر موجود نہیں تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسلام کی ایک کامل صورت ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف یہی دین ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین ڈھونڈے گا، کوئی اور دین لانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس صورت مبارکہ کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور مسلمانوں کو جو ایک طویل اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالی آگے سورہ انفال کے اندر آ جائیں گی۔ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر گرفتار ہوئے، جس کی وجہ سے اہل مکہ کو بہت غصہ تھا اور بہت زیادہ وہ پریشان تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کے اگلے سال ہجرت کی تیسرے سال تمام اہل مکہ جمع ہوئے، آس پاس کے قبائل کو اپنے ساتھ لیا، اپنی عورتوں کو ساتھ لیا، تاکہ اگر مرد بھاگنے کی کوشش کریں تو عورتیں ان کو غیرت دلا کر روکیں۔ اور یہ 3000 کا لشکر ساز و سامان سمیت تیار ہو کر مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نکل کر مشرکین مکہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلان اس طرف تھا
کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن بعض پرجوش مسلمان جنہیں بدر کی لڑائی میں شرکت نصیب نہیں ہوئی تھی اور شہادت کا شوق ان کو بے چین کر رہا تھا، ان کا یہ اصرار تھا کہ نہیں، ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہماری نسبت بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے۔ زیادہ صحابہ کی رائے اس طرف ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لے گئے اور جنگی لباس یعنی زرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ اس وقت بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر لڑائی کرنے پر آپ کو مجبور کیا ہے۔ اب وہ پریشان ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا ارادہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کا ہے تو ہم بھی آپ کی رائے کے موافقت کریں گے، ہم کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک پیغمبر کو یہ مناسب نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے پھر لڑے بغیر اس کو اتار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لائے، آپ نے صحابہ کی ترتیب بنائی اور جنگی تدبیر کے طور پر ایک ٹیلے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں مقرر فرمایا اور ان سے کہا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو، نیچے جو کچھ بھی ہو، آپ لوگوں کو یہاں سے ہلنا نہیں۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے انفرادی مقابلے ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پلڑا بھاری رکھا، پھر مشترکہ جنگ شروع ہو گئی اور مشترکہ جنگ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد مشرکین پلٹ کر بھاگنے لگے، مسلمان ان کا تعاقب کرنے لگے، ان کا پیچھا کرنے لگے، کچھ مسلمان غنیمت کا مال جمع کرنے لگے۔ اوپر جو ٹیلے کے اوپر 50 صحابہ متعین تھے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ ہمیں بھی نیچے جا کر کافروں کا پیچھا کرنے میں اور مالی غنیمت جمع کرنے میں اپنے دوستوں کا، اپنے دیگر ساتھیوں کا ساتھ دینا چاہیے، ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو حکم ہوا ہے ہمیں اس حکم کے مطابق یہیں پر رکنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ نیچے جو کچھ بھی ہو تو تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ وہ حضرات کہنے لگی لڑائی ختم ہو گئی، جب لڑائی ختم ہو گئی تو ہمیں کچھ تو حصہ لینا چاہیے۔ بہرحال اس اختلاف کی صورت میں بات یہ ہوئی کہ 50 میں سے 40 آدمی نیچے اترے، 10 آدمی وہاں رک گئے۔ خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، انہوں نے اس جگہ کے اوپر نظر رکھی تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ وہاں سے اتر رہے ہیں تو اچانک پیچھے سے پلٹ کر وہاں حملہ کیا۔ وہ جو 10 صحابہ وہاں بچ گئے تھے وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور خالد ابن ولید نے اپنے لوگوں کے ساتھ آ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ سامنے جو کافر بھاگ رہے تھے جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارے لوگ پیچھے سے آ گئے ہیں، پیچھے سے ہمارے لوگوں نے حملہ کیا ہے، تو وہ بھی پلٹے اور مسلمان دونوں طرف سے پسنے لگے، دونوں کی طرف سے ان کے اوپر حملے ہونے لگے اور ایسی سراسیمگی پھیل گئی، ایسی افراتفری پھیل گئی کہ جس کا جدھر کو منہ آیا وہ ادھر کو بھاگنے لگا۔ بہت خوف طاری ہو گیا مسلمانوں پر اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑے رہے، صحابہ کو اپنی طرف بلاتے رہے۔ بہرحال دونوں طرف سے جب مسلمان شکار ہونے لگے تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ صحابہ کرام آپ کو اپنے درگے میں لیے ہوئے تھے اور آپ کی حفاظت پر اپنی جانیں نچھاور کر رہے تھے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔ آپ کے خود جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے
اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں گھس گئیں، آپ کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے زخم سے خون بہنے لگا، اور کافی پریشانی اٹھانی پڑی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ہمت نہیں دی کہ وہ مسلمانوں کا چراغ بالکل گل کر دیں، اور ایک موقع ایسا آیا کہ مشرکین پسپا ہو گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ کافی سارے صحابہ کرام اس غزوہ میں شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے، بہت پریشانی اٹھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور جو کبھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کبھی کوتاہیوں کو بھی ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات و انعامات کا بھی ذکر کیا ہے، اور جن جن صحابہ کرام سے جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان بھی فرما دیا ہے، اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ بھئی کن کن حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل وقت تمہاری اوپر مسلط کیا، تمہاری اوپر یہ مشکل حالات آئے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر اور بھی بہت سارے مقامات پر منافقین کا کردار وقتاً فوقتاً کھل کر سامنے آتا ہے۔ منافقین ہر موقع پر وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے، جیسے اس موقع پر بھی یہی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شروع میں رائے یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر مقابلہ کیا جائے۔ پھر جب یہ طے ہوا کہ مدینہ کے اندر مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ باہر نکلیں گے، تو وہ اپنے لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم لڑائی میں کیوں شریک ہوں۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود لڑائی میں شریک نہیں ہوئے بلکہ اوروں کو بھی بے دل کرنے لگے، اور لوگوں کو بھی لڑائی سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور کہتے تھے کہ اللہ نا من الامر من شیء، ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے یا نہیں، اور کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هنا، اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا، ہمارا کوئی اختیار چلتا تو ہم اس جگہ نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کا مارا جانا لکھا جاتا وہ اپنے پڑاؤ کے اوپر نکل آتے۔ اللہ تعالیٰ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صاف کرنا تھا اس چیز کو جو تمہارے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ صحابہ کو نرم دل مل گئے، آپ بہت نرم دل ہیں۔ اگر آپ تندخو ہوتے، آپ سخت دل ہوتے تو صحابہ ادھر ادھر بکھر جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو صحابہ سے تو ان کو معاف کر دیا کریں، ان کے واسطے بخشش مانگا کریں، اور ان سے مشورہ لے لیا کریں، اور جب مشورہ کریں اور پھر کسی چیز کا آپ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر گزریں۔ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی فضول باتیں بھی پھیلانا شروع کر دیا تھا کہ اگر ہم گھر بیٹھے رہتے تو ہمیں موت نہ آتی، ہم باہر نہ نکلتے تو ہم نہ مارے جاتے، اور وہ چونکہ ظاہر
مسلمان تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کا بھائی کہا، وہ مسلمانوں کا بھائی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں اپنا یہ احسان بھی مسلمانوں پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سنانا۔ نمبر 2 تزکیہ کرنا، یعنی شرک و بت پرستی سے اور تمام قسم کی گندی چیزوں سے مسلمانوں کے دلوں کو پاک کرنا۔ کتاب کی تعلیم دینا اور کام کی باتیں، حکمت کی باتیں سمجھانا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ غزوہ احد کا خاتمہ ہوا، صحابہ بہت پریشانی کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں مکہ مکرمہ سے میدان احد سے مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ اچانک یہ پتہ چلا یہ پتہ چلا کہ مشرکین کی مدد کے لیے کوئی اور لشکر بھی آ رہا ہے، کوئی اور لشکر مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اور ابو سفیان بھی جب احد سے مکہ کو واپس جانے لگا تو راستے میں خیال آیا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، مسلمان شکست خوردہ ہیں، زخم خوردہ ہیں، اور اگر ہم نے ان کو اسی حالت میں ختم نہ کیا تو یہ ہمارے لیے بعد میں مشکل کر دیں گے۔ اس سلسلے میں مشورے ہونے لگے کہ واپس چل کر ان کا قصہ تمام کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کل جو لوگ ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک تھے وہ دوبارہ آ جائیں، لڑنے کے لیے، دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب دیکھیے مسلمان مجاہدین باوجود ہی تھکے ہوئے تھے، زخم خوردہ تھے، پریشان حال تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار پر نکل پڑے ہوئے آپ مجاہدین کے وہ جمعیت لے کر حمراء الاسد تک گئے جو مدینہ منورہ سے 8 میل دور ہے۔ ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا کہ مسلمان اس کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر سخت رعب طاری کر دیا، بہت ہیبت طاری کر دی، اور وہ دوبارہ حملے کا ارادہ فسخ کر کے، ختم کر کے مکہ مکرمہ کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس کو ایک تجارتی قافلہ ملا، اس قافلے کے لوگوں کو کچھ پیسے ویسے دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ مدینہ پہنچ کر ایسی خبریں شائع کر دیں کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں پھیلائی جانے لگی تو بجائے اس کے کہ مسلمان گھبراتے، بجائے اس کے کہ مسلمان پریشان ہوتے، ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، ان کا جوش ایمان مزید بڑھ گیا، اور وہ ان کے جواب میں کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس جذبے کی خوب تعریف فرمائی، خوب تعریف فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ مختلف حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور ان پریشانیوں کی حالت میں اللہ تعالیٰ گندے لوگوں کو، ناپاک لوگوں کو اور پاکیزہ لوگوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔
اللہ پر ایمان لانے والے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے جو مقابلے میں لوگ ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر محترم بھائیوں، مسجد میں جب بیان ہوتا ہے، کافی مجمع سامنے ہوتا ہے، اور اس مجمع کی برکت سے زبان کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور بے دھڑک گھنٹہ پونا گھنٹہ میں بات کر لیتا ہوں اور تسلسل کے ساتھ بات چل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت میرے سامنے چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ایک دو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، اور کوئی بندہ سامنے نہیں ہے، اس وجہ سے میری زبان صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کے اندر آخری ایک بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے، اور تم سب کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے دور کیا گیا، جو جہنم سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو حقیقت میں اس شخص کا کام بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ان اوقات کو قیمتی بنائیے، قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کیجیے، نوافل کا، ذکر و اذکار کا، استغفار کا، درود شریف کا اور دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔